السلام علیکم، میرا نام ہے احتشام قاسم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس اقبال، جنہوں نے مکمل ہیومینٹی کی، جو بلکہ انسانیت کی نہیں، کائنات کے مارج وجود میں آنے سے لے کر اب تک کی ساری ہسٹری کو اس دا ایرو آف ٹائم فرام بگ بینگ ٹو ہیئر اینڈ ایٹرنیٹی تک قلم بند کیا ہے. اور یہ ہم نے کتاب ابھی دیکھی ہے ان کے پاس سے، اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی پبلشر ہیں یہ تمام پبلشر کے پاس گئے ہیں اور کسی بھی پبلشر نے اس کتاب کو شائع کرنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ اس طرح کی جو کتابیں ہوتی ہیں جو ان میں سے اکنامک فوائد لوگوں کو نہیں ملتے. تو ہم ان سے بات کریں گے کہ آپ نے یہ کتاب کتنے عرصے میں لکھی، کیسے لکھی، اور آپ کے وہ کون سے موٹیو تھے جنہوں نے آپ کو یہ کتاب لکھنے پر مجبور کیا. تو اویس اقبال صاحب، یہ کتاب میں نے کمپیوٹر پہ لکھی اور 2.5 سال میں لکھی، اور یہ کتاب بیسیکلی میری اس موٹیویشن کا نتیجہ تھے کہ ہم اپنے بچوں کو یورپین ہسٹری پڑھاتے ہیں، اسلامک ہسٹری پڑھاتے ہیں، پاکستان کی ہسٹری پڑھاتے ہیں، انڈین ہسٹری پڑھاتے ہیں، انگلش ہسٹری پڑھاتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو ورلڈ ہسٹری نہیں پڑھاتے. ہم انہیں ایک برڈ آئی ویو نہیں دیتے. اس وجہ سے ہر قوم کے اندر لوگوں کے اندر پریجوڈسز ہوتے ہیں. ہر بندہ اپنی ہسٹری کو بڑا سمجھتا ہے. جو مدرسے کا طالب علم ہے وہ امام غزالی کو بڑا سمجھتا ہے، جو کالج جانے والی لڑکی ہے وہ ولیم شیکسپیئر کو بڑا سمجھتی ہے. اسی طرح سے جو فلسفے کا طالب علم ہے وہ ایرسٹوٹل کو یا پلیٹو کو بڑا سمجھتا ہے. جو ڈرامے کا طالب علم ہے وہ سوفوکلیس کو بڑا سمجھتا ہے. لیکن ان تمام لوگوں کی جو ٹائم لائن پہ ایک کلیکٹیو ہیومن ایفرٹ ہے اس کو کہیں پر پریزنٹ نہیں کیا جاتا. تو اس کتاب کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ یہ ایک کتاب نہیں ہے، یہ میتھڈ آف ہسٹری ہے. اس میں آپ کوئی بھی واقعہ اومٹ کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی ٹائم لائن کو چینج نہیں کر سکتے. اور یہ کتاب بیسیکلی ڈیزائن کی گئی ہے کہ ایک انڈر گریجویٹ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے بیگ میں ٹک ان کر جائے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ سرحدیں آتی جاتی رہتی ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن آئیڈیالوجیز کانسٹنٹ رہتی ہیں. اور یہ کتاب بیسیکلی آپ کی ان لرننگ کرتی ہے اس ریاستی پروپیگنڈے سے جس کا آج ہمارے ہر بچے کو اور ہر اسٹوڈنٹ کو سامنا ہے. اچھا اویس صاحب، ہسٹری کو دیکھنے کا جو ورلڈ ویو ہے اس کو اتنے براڈر لیول پر جانا، اگر ہم دیکھیں تو ورلڈ ویو کو اتنا براڈر کرنا کہ پوری کی پوری جو تمام سویلائزیشنز ہیں، جو ٹائم اسپین ہے، اسپیس اور ٹائم کو اکٹھا کر کے پیش کرنا ہے. اس طرح کہ ہمارے پاس آلریڈی، جیسے کہ میں نے بھی نام لیا تھا، ڈاکٹر پیٹر واٹسن کی آئیڈیالز ہو گئی، سیپینز ڈبلیو ہریری کی ہو گئی، اور کچھ اور بھی ہمارے پاس کتابیں ہیں. ڈاکٹر پیٹر واٹسن کی کتاب جو آئیڈیاز ہے وہ ایونٹس کو کور نہیں کرتی، وہ آئیڈیاز کو کور کرتی ہے. اور اسی طرح جو اسٹوری آف سویلائزیشن ہے ول ڈیورا کی، وہ ایج آف نیپولین پر جا کر ختم ہو جاتی ہے. اور وہ بعض مقامات پر اپنی تمام تر خوبصورت پروز کے باوجود اتنی بورنگ ہو جاتی ہے کہ اگر جو ول ڈیورا صاحب ہیں وہ تاج محل کو ڈسکرائب کرنا شروع کریں گے تو وہ 20 صفحے تاج محل کے اوپر لگا دیں گے. اس کی وجہ سے جو قاری ہے وہ کہیں نکل جائے گا، اس کا فوکس ختم ہو جائے گا. تو اس کتاب کا مقصد قاری کا فوکس برقرار رکھتے ہوئے اب اس کو ایک ہسٹری کے بارے میں اس کا پرسپیکٹو دینا ہے. جو انفرادیت ہے اس کتاب کی ان کتابوں سے، ایک تو یہ چیز آ گئی کہ آپ نے بیجا تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بیجا نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ایک لٹریرینس ہے. جب ہم کسی پیس آف آرٹ کو یا کسی بھی اس طرح کی کتاب کو پڑھتے ہیں، جیسے کہ ول ڈیورا نے لکھی ہے، رسل نے لکھی ہے، یا کوئی پرانے دور میں کانٹ نے لکھی ہے، تو ان کا جو اندازی تحریر ہے، اندازی نگارش ہے، وہ بڑا کیپٹیویٹنگ ہوتا ہے. بے شک ایک بندے کی ان واقعات میں یا ان تھیمز میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے، اس جو عبارت ہوتی ہے لکھنے والی وہ بندے کو کیچ کر لیتی ہے. تو آپ نے اس کو حد الوسع سادہ رکھنے کی کوشش کی، آپ کہنے کا مقصد یہ تھا. تو جو اس کی لٹریرینس ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک سائنٹیفک انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا، یعنی کہ چیزوں کو اپنے فلاوری لینگویج میں، یا جو ریٹورک ہوتی ہیں، یا جو اس طرح کا پچی اسٹائل ہوتا ہے. دیکھیں اس کا جو لٹریری ٹچ ہے وہ تو آپ کو پڑھ کر ہی اس کا اندازہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب لٹریچر کی کتاب نہیں ہے. اور آپ کی یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ کانٹ کی کرٹیک آف پیور ریزن جو ہے وہ ایک بہت ہی دلچسپ ریڈ ہے، وہ بہت ہی ایک خشک ریڈ ہے جس کے ہر پیراگراف کے بعد آپ کو نیند آنے. وہ تو سبجیکٹو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بندے کے لیے وہ چیز بہت ہو سکتی ہے انٹرسٹنگ. اور جب میں ولیم شیکسپیئر کا تعارف کرواتا ہوں، یا اس میں جب میں سوفوکلیس کا تعارف کرواتا ہوں، یا جب اس میں قرۃ العین حیدر کا تعارف کرواتا ہوں، تو میں ان کی لٹریری اچیومنٹس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں. اپنی ذات کے اندر کوئی لٹریری ورک نہیں ہے، یہ ہسٹوریوگرافی ہے جو کہ ہیروڈوٹس کی طرز کے اوپر کی گئی ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو اس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ اب جب پبلشنگ یا جو رائٹنگ ہے یہ 21 سینچری میں کس نہج پر پہنچ چکی ہیں، تو
تو آپ وہ 3000 سال پہلے ہیروڈوٹس جو لکھ کر چلا گیا ہے، کیا یہ ریلیونٹ ہوگی اس دور کے مطابق کہ آپ ابھی بھی؟ کیونکہ یہ ری رائٹ کی گئی ہے ہسٹری، یہ اس زمانے کے کریکٹرز کو سمپلیفائی کیا گیا ہے، اس زمانے کے شہروں کو ان کے ماڈرن شہروں سے ریپلیس کیا گیا ہے، تو اس لیے جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی جو دلچسپی ہے وہ برقرار رہتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اینشینٹ گریک فلاسفرز کی اکثریت موجودہ ترکی میں پیدا ہوئی ہے اور ان شہروں کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے۔ زبردست۔ تو آپ کی اس کتاب کی قیمت؟ اس کتاب کی قیمت 3000 روپے ہے اور یہ 20% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ 2400 روپے میں دستیاب ہے، اور میں پورے پاکستان میں اس کی فری ڈلیوری بھی کرتا ہوں، لیکن پاکستان سے باہر اس کی ڈلیوری چارجز ہوتی ہے۔ زبردست۔ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا اویس اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے یہ ہسٹری کی ویڈیوگرافی جو بھی کہہ رہے تھے کہ سائنٹیفک انداز میں انہوں نے ہسٹری کو بیان کیا، اور انتہائی سادہ، دلچسپ اور بڑے سلیس جملوں میں، کہ اس میں کوئی کسی طرح کا وہ ثقیل یا دقیق جملے نہیں ہیں، اور مطلب یہ چیز کو بے جا طوالت میں لے کر نہیں جاتے، جو چیز ہے جیسی ہے ہسٹری کی انہوں نے ری رائٹ کی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ کتاب لیں، پڑھیں، کیونکہ بہت سے پبلیشرز نے اس کتاب کو پبلش کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کتاب لیں اور پڑھیں۔ تھینک یو۔